اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق ہم نے انسان کو خوبصورت صورت میں پیدا فرمایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اچھی صورت میں اللہ کریم نے انسان کو پیدا فرمایا۔ انسان بحیثیت انسان صاحب تکریم ہے، صاحب عزت ہے، لائق تکریم ہے، اور اللہ کریم جسے مقام دینا چاہتا ہے، جس پر اللہ کریم اپنی رحمت اور فضل و کرم اور عنایات کے دروازے کھولتا ہے، تو اللہ کریم اسی شخص سے کرامت کا ظہور پیدا کرتا ہے، کرامت کا ظہور کرتا ہے اس شخص سے۔ کرامت ظاہر کرانے والا اللہ کی ذات، وہ چاہے جس سے بھی ظاہر کرائے، جس سے بھی ظاہر کرائے۔ اللہ کریم نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا يَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو مکرم بنایا، ہم نے اولاد آدم کو تکریم دی، ہم نے اولاد آدم کو لائق تکریم بنایا۔ تو اولاد آدم میں نیکوکار بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں۔ بحیثیت انسان، بحیثیت انسان ہر شخص صاحب تکریم ہے، ہر شخص لائق تکریم ہے، ہر شخص صاحب عزت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بہت ساری قرآن کی آیتیں ہیں، بہت ساری قرآن کی، اور یہ واضح آیت کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا يَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو مکرم بنایا، لائق تکریم بنایا۔ اللہ کریم جس شخصیت کے بارے میں چاہے، جس بندے کے بارے میں چاہے، اللہ کریم اسی سے کرامت کا ظہور کر سکتا ہے، اسی سے، جس سے اللہ کریم چاہے اسی سے کرامت کا ظہور کر سکتا ہے۔ اور کرامت یہ ایک فعل ہے۔ جب اللہ کریم کسی بندے سے کرامت کا ظہور کرتا ہے تو باقی بندے اس کرامت کو دیکھ کر اس کی تکریم کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں۔ تو یہ کرامت فعل ہے، کرامت فعل ہے، اور اس کی عزت تکریم ہے۔ یہ فعل کا مالک بھی خدا ہے اور تکریم کا مالک بھی خدا ہے۔ حقیقت کے اندر، شروع میں حقیقت کے اندر ہر انسان، چاہے وہ نیکوکار ہے چاہے وہ گناہگار ہے، شروع کے اندر عالم ارواح میں ہر شخص نے گواہی دی۔ جب اللہ کریم نے پوچھا الستو بربکم، الستو بربکم، اس وقت یہ ساری کائنات وجود میں نہ آئی تھی، کائنات کا کوئی ذرہ نہ تھا۔ اللہ کریم نے ساری مخلوق سے عالم ارواح میں یہ وعدہ لیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ساروں نے جواب دیا، چاہے نیکوکار تھے اپنی اپنی باری میں، اپنی اپنی ترتیب میں، پہلے انبیاء، پھر اولیاء، پھر مسلمان، پھر اسی ترتیب کے ساتھ ہر روح نے جواب دیا قالوا بلا، ہاں، انہوں نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے۔ اس وعدے کے مطابق اور اس قول کے مطابق، اس جواب کے مطابق ساری روحیں بحیثیت انسان سارے لائق تکریم ہیں، سارے لائق تکریم ہیں۔ اور ان روحوں میں سے بحیثیت انسان جو اس جواب دیے ہوئے وعدے کے مطابق جو قائم رہا وہ مسلمان ہیں، جو وعدے پر قائم نہ رہا وہ کافر ہیں۔ مسلمان بھی انسان، کافر بھی انسان، مسلمان بھی انسان ہیں، کافر بھی انسان ہیں، فرق صرف ایمان کا ہے۔ جو اللہ کے اس وعدے پر قائم رہا وہ عباد الرحمن ہے،
جو اس وعدے پر قائم نہ رہا وہ عباد الشیطان بنا، اور جو اللہ کے اس وعدے پر قائم رہا وہ عباد الرحمن بنا، اور جو عباد الرحمن بنا وہ صاحب کرامت بنا، وہ صاحب کرامت بنا۔ اللہ کریم نے اسے لائق تکریم بنا دیا، لائق تکریم بنا دیا۔ اب ان میں سے اللہ کریم جس سے بھی چاہے اپنی عنایات کے دروازے کھول کر اس سے کرامت کا ظہور کرا سکتا ہے، اس سے کرامت کا ظہور کرا سکتا ہے۔ انہی لوگوں کے بارے میں ہیں جو اللہ کے اس وعدے پر قائم رہے، انہی لوگوں کے لیے قرآن کہتا ہے لہم البشری فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، کہ انہی کے لیے خوشخبری ہے، چاہے دنیا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے، چاہے آخرت ہے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ ہر انسان، اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ہر انسان، ہر بچہ پیدا ہوتے وقت فطری طور پر مسلمان ہوتا ہے۔ ہر بچہ فطری طور پر پیدا ہوتے ہوئے جب وہ پیدا ہو رہا ہے تو اس وقت ہر بچہ مسلمان ہوتا ہے۔ جب ہر بچہ، چاہے وہ کافر کے گھر پیدا ہو چاہے وہ مسلمان کے گھر پیدا ہو، پیدا ہونے والا ہر بچہ فطری طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان ہے۔ لیکن جب وہ پیدا ہوتا ہے، اگر وہ مسلمان ان کے والدین ہیں تو اسے اسلام کی طرف لے جاتے ہیں، وہ مسلمان ہی رہتا ہے۔ اگر ان کے والدین کافر ہیں تو اس کو کفر کی طرف لے جاتے ہیں اور وہ کافر بن جاتا ہے۔ فطری طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر بچہ پیدا ہونے والا مسلمان ہے۔ جب ہر بچہ پیدا ہونے والا مسلمان ہے تو پھر ہر شخص صاحب تکریم ہے، ہر شخص لائق تکریم ہے۔ فیصلہ اسی وقت ہوگا کہ جو خدا کے وعدے پر قائم رہا وہ لائق تکریم ہے، جو خدا کے وعدے پر قائم نہ رہا وہ شیطان کے راستے پر ہے، جو خدا کے راستے پر اس وعدے پر قائم رہا وہ عباد الرحمن ہے، وہ خدا کا بندہ ہے، وہ رحمان کا بندہ ہے، اور جو خدا کے وعدے پر قائم نہ رہا وہ عباد الشیطان بنا۔ لہٰذا کرامات کا جب اللہ کریم نے ہر انسان کو لائق کرامت بنایا ہے، لائق عزت بنایا ہے، لائق مقام بنایا ہے، آپ دنیا کے اندر مخلوقات شمار کریں، جتنی بھی دنیا کے اندر مخلوقات ہیں، جانور ہیں، درخت ہیں، پرندے ہیں، خشکی کی مخلوق ہے، سمندر پانی کی مخلوق ہے، ساری مخلوقات شمار کریں، ساری مخلوقات۔ اللہ کریم نے کسی مخلوق کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اس مخلوق کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، میں نے اس مخلوق کو ساری مخلوقات سے افضل بنایا ہے۔ جب انسان کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو خوبصورت صورت میں پیدا کیا ہے۔ اللہ کریم نے انسان کو بنا کر انسان کی تعریف کر رہا ہے، اللہ کریم انسان کو بنا کر انسان کا شان بیان کر رہا ہے، اللہ کریم انسان کو بنا کر انسان کی عزت اور تکریم کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو اللہ کریم ان انسانوں میں سے جس انسان کے اللہ کریم تعریف کر رہا ہے، ان انسانوں میں سے اللہ کریم جسے بھی قرب دے دے تو اسے مقام ولایت نصیب ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کریم اسی شخصیت سے جس سے بھی چاہے اسی شخصیت سے کرامت کا ظہور کر سکتا ہے۔ قرآن کے اندر بھی کرامتیں ہیں، حدیثوں کے اندر بھی کرامتوں کا ذکر ہے۔ جیسے قرآن کے اندر حضرت آصف بن برخیہ کا ذکر ہے، عفریت جن تھا، یہ واقعہ ہر کسی نے سنا ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا، تخت بلقیس کے تخت کا معاملہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کوئی ہے شخص جو بلقیس کے آنے سے پہلے تخت سامنے رکھ دے موجود ہو۔ عفریت من الجن، قرآن کے اندر ہے، جن نے کہا حضور میں لاؤں گا لیکن تاخیر ہو جائے گی کہ وہ ملکہ بھی آ جائے گی، گفتگو بھی ہوگی، جب وہ محفل برخاست ہونے لگے گی تو اس کے بعد تخت پہنچے گا۔
تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے الفاظ ہیں قرآن کے کہ مجھے ایسے سست کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آصف بن برخیہ کا روایات کے اندر نام آتا ہے، آصف بن برخیہ، وہ انسان تھا، وہ اللہ کا ولی تھا۔ آصف بن برخیہ نے کہا حضور آپ مجھے اجازت دیں، ایک لمحے کے اندر کہ جتنا دیر انسان آنکھ ٹپکتی ہے انسان کی، تو آنکھ کے جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے تخت موجود ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ تو وہ تخت لانے والا وہ کون تھا؟ آصف بن برخیہ۔ تو اس شخص کو طاقت کس نے دی؟ خدا نے دی ہے۔ اللہ کے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو نبوت کس نے دی؟ خدا نے دی ہے۔ نبوت بھی ایک مقام ہے، نبوت بھی ایک مقام ہے، اور سارے نبی رسول نہیں ہے، ان میں سے بعض رسول ہیں۔ تو اللہ کریم نے جن کو رسالت دی ہے، رسالت بھی ایک مقام ہے کہ جس نبی پر آسمانی صحیفہ یا کوئی کتاب نازل ہو اسے رسول کہتے ہیں۔ اللہ کریم نے ہر نبی کے لیے کوئی صحیفہ یا کتاب نازل نہیں فرمائی، جن کو اللہ کریم نے رسول بنایا اس کے لیے اللہ کریم نے یا صحیفے نازل کیے یا کتاب نازل کی۔ تو کسی کو اللہ کریم نے رسول بنایا تو یہ بھی ایک مقام ہے، اللہ کریم نے کسی کو نبی بنایا تو یہ بھی ایک مقام ہے، اللہ کریم نے کسی کو ولی بنایا تو یہ بھی ایک مقام ہے۔ عطا خدا کی ہے، چاہے وہ جس کو نبوت عطا کر دے اور جس کو ولایت عطا کر دے۔ اور یاد رکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آخری نبی 1,24,000 انبیاء کرام میں آخری نبی امام الانبیاء آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند، قیامت تک کوئی نبی نہیں، قیامت تک اگر سلسلہ چلے گا تو ولایت کا سلسلہ چلے گا۔ تو ولایت سے جو ایسے فعل، کوئی ایسے کام صادر ہوں جو عادت کے خلاف ہوں، عقل نہ مانے، عقل کے خلاف ہوں، عقل دنگ رہ جائے، حیران ہو جائے، تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اور کرامت برحق ہے، کرامت کا ظہور اللہ کریم جس سے کروانا چاہے وہ اسی کے اختیار میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے۔ اللہ کریم جس کو ولایت عطا کر دے وہ بھی اسی کے اختیار میں ہے، لیکن رب کی اس عطا کو ماننا پڑے گا۔ ایک عطائی ہوتی ہے، ایک ذاتی ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سمیع بھی ہیں، بصیر بھی ہیں۔ رب کائنات سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ اللہ کی ذات رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ ذات اور صفات میں فرق ہے۔ اللہ کریم سمیع ہونا، بصیر ہونا خدا کا ذاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سمیع ہونا، بصیر ہونا یہ عطائی ہے۔ اللہ کریم کا رؤوف ہونا، رحیم ہونا یہ خدا کا ذاتی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رؤوف ہونا، رحیم ہونا قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس آیت کے اندر رؤوف بھی حضور کی ذات ہے اور رحیم بھی حضور کی ذات ہیں۔ یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ خدا بھی رؤوف اور مصطفیٰ بھی رؤوف، خدا بھی رحیم، مصطفیٰ بھی رحیم۔ خدا رحیم اپنی ذات کے اندر ہے، اس کا کوئی مثل نہیں۔ خدا رحیم ہے، خدا رؤوف ہے، ذات کے حوالے سے، ذاتی لحاظ سے خدا کو کسی نے عطا نہیں کیا۔ اس کا ذاتی ہونا رؤوف ہے، اس کا ذاتی ہونا رحیم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رؤوف ہونا اور رحیم ہونا یہ خدا کی عطا ہے کہ اللہ کریم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عطا کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عطائی لحاظ سے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ تو اللہ کریم نبوت بھی ایک مقام ہے، جسے بھی نبوت اللہ کریم عطا فرمائے۔ ولایت بھی ایک مقام ہے، پھر اس کے درجات ہیں۔ کوئی غوثیت کے مقام پر ہے، کوئی قطبیت کے مقام پر ہے، کوئی ابدالیت کے مقام پر ہے، کوئی نجبا ہے، کوئی نقبا ہے۔ یہ مدارج ہیں، یہ درجے ہیں، یہ مرتبے ہیں۔ تو اسی لحاظ سے ولایت بھی برحق قرآن کے اندر کئی مقام پر ہے۔ ان اولیاء الا المتقون انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک اللہ بھی تمہارا ولی، اللہ کے رسول بھی تمہارے ولی، اللہ کے مومن بندے بھی تمہارے ولی۔ اللہ کا ولی ہونا اور قسم سے ہے، اللہ کے نبی کا ولی ہونا اور قسم سے ہے،
اور اللہ کے اولیاء کا ولیوں کا ولی ہونا اور قسم سے ہے۔ لہٰذا ولایت یہ خدا کی عطا ہے، نبوت یہ خدا کی عطا ہے۔ پھر کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ولی کیا کر سکتے ہیں؟ ہدایت دے سکتے ہیں۔ ولایت تو دور کی بات، نبوت پر بھی اعتراض ہوتے ہیں کہ اللہ کا نبی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں مانتا ہوں کہ ہدایت خدا کے پاس ہے، اللہ کریم جسے ہدایت دے سکتا ہے، جسے ہدایت نہ دے اسے اختیار ہے۔ لیکن ایک لمحہ کے لیے سوچئے کہ یہ جو ابلیس ہے، ابلیس جسے ہم شیطان کہتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ شیطان کا انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑنا یہ بھی ایک طاقت ہے، یاد رکھیے یہ بھی ایک طاقت ہے، چاہے وہ شیطانی طاقت ہو، ہے یہ طاقت ہے، اور شیطان ہی راستے سے بھٹکا سکتا ہے، شیطان ہی گناہوں برائیوں کی طرف مائل کر سکتا ہے، شیطان ہی جہنم کا ایندھن ہمیں بنا سکتا ہے۔ مانتے ہیں نا ہم؟ بولیے مانتے ہیں؟ شیطان گناہ بھی کروا سکتا ہے، شیطان بھٹکا بھی سکتا ہے، شیطان جہنم کا ایندھن بنا بھی سکتا ہے۔ یارو اگر شیطان راستے سے ہٹا سکتا ہے، انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ سکتا ہے، شیطان کو یہ طاقت کس نے دی ہے؟ بولیے شیطان کو یہ طاقت کس نے دی ہے؟ بولیے نا، اللہ نے دی ہے۔ شیطان کی طاقت، شیطان کی مجال کہ کسی کو بھٹکائے، اگر شیطان راستے سے بھٹکاتا ہے تو شیطان کو بھی خدا نے طاقت دی ہے۔ شیطان خدا کا دوست ہے یا دشمن ہے؟ بولیے، وہ تو ہمارا بھی دشمن ہے، ہر انسان کا دشمن ہے، تو شیطان خدا کا دشمن ہے یا دوست ہے؟ بولیے۔ اگر دشمن ہے، شیطان اگر دشمن ہے تو اللہ کریم اپنے دشمن کو یہ طاقت دے سکتا ہے کہ وہ راہ راستے ہٹا بھی سکتا ہے، جہنم کا ایندھن بنا بھی سکتا ہے۔ تو پھر اللہ کریم اپنے محبوب بندوں کو طاقت نہیں دے سکتا؟ وہ ہدایت نہیں دے سکتے؟ کیا وہ برائیوں سے ہٹا کر نیکی کی طرف مائل نہیں کر سکتے؟ شیطان کی اس طاقت کو ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ اس کو طاقت دینے والا بھی خدا ہے، یہ راستے سے بھٹکا بھی سکتا ہے، یہ غلط کام کروا بھی سکتا ہے، جہنم کا ایندھن بنا بھی سکتا ہے۔ یارو اگر خدا اپنے دشمن کو یہ طاقت دے سکتا ہے تو اللہ کریم اپنے محبوبوں کو یہ بھی طاقت دے سکتا ہے کہ وہ بھٹکوں کو راستہ دکھا بھی سکتے ہیں، راستہ دکھا سکتے ہیں۔ اور اللہ کے ولیوں کے بارے میں بہت ساری قرآن کے اندر آیتیں ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم ہیں اپنے ولیوں کے مددگار، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، انہیں جنت کی خوشخبری ہے۔ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، کہ ان پر فرشتوں کے سائے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، انہیں نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ ان کے لیے ہے جنت کی ساری نعمتیں، جو ان کا دل چاہے گا اللہ کی طرف سے انہیں ملتا جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو کچھ ان سے وعدہ کیا گیا وہ اپنے وعدے پر قائم ہیں۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، اللہ کی طرف سے ان پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ سارا اللہ کریم اپنے نیک بندوں کے لیے، قرآن کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں۔ لہٰذا کرامت برحق ہے، کرامت کا تعلق اللہ کے ولی سے، معجزے کا تعلق اللہ کے نبی سے، اور قدرت کا تعلق خدا کی ذات سے ہے۔